ہزاروں سال پہلے جب دنیا میں آج کی بڑی مذاہب ابھی پھیلے نہیں تھے، مشرق وسطیٰ کے قدیم لوگ کئی خداؤں پر ایمان رکھتے تھے۔ ان خداؤں میں ایک نام بہت طاقت اور خوف کے ساتھ لیا جاتا تھا۔ اس کا نام تھا بال۔ لفظ بال کا مطلب تھا مالک یا آقا۔ اس کے ماننے والوں کے نزدیک بال وہ دیوتا تھا جو بارش، گرج، طوفان اور زمین کی زرخیزی کو کنٹرول کرتا تھا۔ قدیم زرعی معاشروں میں بارش کا مطلب زندگی تھا۔ اگر بارش ہوتی تو پھلیاں اگتیں، اور اگر پھلیاں اگتیں تو لوگ زندہ رہتے۔ اسی وجہ سے بال قدیم دنیا کے سب سے اہم خداؤں میں شمار ہونے لگا۔ بال کی عبادت زیادہ تر کنانیوں اور فنیقیوں میں کی جاتی تھی۔ یہ وہ قدیم اقوام تھیں جو آج کے لیبنان، سیریا، اسرائیل اور پیلسٹائن کے علاقوں میں آباد تھیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کو بال کے بارے میں اہم معلومات قدیم شہر اگارٹ کے کھنڈرات سے ملیں۔ یہاں سے ملنے والی مٹی کی تختیوں پر بال کے بارے میں قدیم داستانیں لکھی ہوئی تھیں۔ ان داستانوں میں بتایا گیا ہے کہ بال ایک طاقتور طوفانی دیوتا تھا جو دوسرے خداؤں سے جنگ کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک خوفناک سمندری دیوتا یام کو شکست دی، جو تباہی اور انتشار کی علامت تھا۔ اس کے بعد بال نے موت نامی دیوتا سے بھی جنگ کی، جو موت اور قحط کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ان لڑائیوں کو دراصل قدرت کے چکر کی علامت سمجھا جاتا تھا، یعنی بارش اور زندگی کا مقابلہ خشکی اور موت سے۔ اسی وجہ سے اس زمانے کے لوگوں کے نزدیک بال خداؤں کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا، وہ جو آسمان سے بارش برساتا اور زمین کو زندگی دیتا تھا۔ بال کے لیے قدیم مشرق وسطیٰ میں بڑے بڑے معبد بنائے گئے۔ وہاں پجاری عبادات کرتے، قربانیاں پیش کی جاتی تھیں، اور لوگ بارش، اچھی فصل اور حفاظت کے لیے دعا کرتے۔ لیکن بال کی عبادت کو عبرانی بائبل میں سختی سے رد کیا گیا ہے۔ ایک مشہور واقعہ میں نبی ایلیجا نے بال کے پجاریوں کو ماؤنٹ کارمل پر ایک چیلنج دیا۔ اس کہانی کے مطابق حضرت الیاس نے کہا کہ دیکھتے ہیں کس کا خدا حقیقی طاقت رکھتا ہے۔ آخرکار بائبل کے مطابق اللہ نے حضرت الیاس کی دعا قبول کی، جبکہ بال کے پجاریوں کی دعاؤں کا کوئی جواب نہ آیا۔ اس واقعے کے بعد بال کی عبادت کو سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب اس خطے میں یہودیت، عیسائیت اور بعد میں اسلام پھیلا تو بال کی عبادت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ اس کے معبد ویران ہو گئے اور اس کے ماننے والے تاریخ میں گم ہو گئے۔ آج کے زمانے میں بال کو کسی معروف مذہب میں بطور خدا نہیں مانا جاتا۔ اب وہ صرف قدیم داستانوں، آثار قدیمہ کی دریافتوں اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ کچھ جدید سازشی نظریات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا کے کچھ خفیہ گروہ اب بھی بال کی عبادت کرتے ہیں، لیکن مورخین اور ماہرین کے مطابق اس بات کا کوئی قابل اعتماد ثبوت موجود نہیں۔ آج بال صرف ایک یادگار ہے، ایک ایسے قدیم زمانے کی جب انسان فطرت کی طاقتوں کو سمجھنے کے لیے خداؤں کی کہانیاں بناتا تھا۔ ایک ایسا خدا جس کا نام کبھی مندروں اور شہروں میں گونجتا تھا، لیکن آج وہ صرف تاریخ کے صفحات میں باقی رہ گیا ہے۔ اور وہ خدا تھا بال۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بال صرف ایک قدیم داستان نہیں، بلکہ اس کے اثرات آج بھی کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر اکثر یہ نظریہ سامنے آتا ہے کہ دنیا کے کچھ خفیہ اور طاقتور گروہ اب بھی بال کی علامتوں اور نظریات سے وابستہ ہیں۔ بعض لوگ اسے خفیہ تنظیم ایلومیناٹی سے جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ طاقت، دولت اور عالمی اثر و رسوخ رکھنے والے کچھ حلقے قدیم علامتوں اور رسومات اور استعمال کرتے ہیں۔ حال ہی میں منظر عام پر آنے والی معلومات اور دستاویزات جو جیفری ایپسٹین سے متعلق کیس کے دوران سامنے آئیں، ان پر بھی سوشل میڈیا میں مختلف دعوے کیے گئے۔ کچھ افراد کا کہنا ہے کہ ان واقعات میں استعمال ہونے والی بعض علامتیں قدیم بال کی عبادت سے ملتی جلتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر کئی صارفین نے مختلف تصاویر، لوگوز اور نشانات کی طرف اشارہ کیا ہے، جنہیں وہ بال کی قدیم علامتوں سے جوڑتے ہیں۔ لیکن ماہرین تاریخ اور تحقیق کرنے والے اسکالرز اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ان دعووں کے لیے اب تک کوئی مضبوط تاریخی یا سائنسی ثبوت موجود نہیں۔ اس لیے یہ سوال اب بھی ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ کیا یہ صرف اتفاق ہے؟ یا واقعی کچھ لوگ قدیم علامتوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس کا حتمی جواب آج بھی کسی کے پاس نہیں۔